اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ آج سے انشاءاللہ طہارت اور نماز اور دیگر جو ضروری عبادات ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی جتنی ہو سکی۔ عبادات میں سب سے پہلے ہے طہارت یعنی پاکیزگی۔ پاکیزگی پانی یا مٹی کے ساتھ شرعی طریقہ پر صفائی و نظافت کو طہارت کہتے ہیں، جیسے وضو کرنا، غسل کرنا یا تیمم کرنا۔ پانی تین طرح کا ہوتا ہے عام طور پر، ایک عام پانی، ایک ناپاک پانی اور ایک استعمال شدہ پانی۔ عام پانی جو صاف ہوتا ہے، دوسرا پانی تو صاف ہے لیکن ناپاک ہے، گندا ہے پانی ہے، اس کے اندر بدبو ہے یا ایسی کوئی چیز۔ اسی طرح تیسرا ہے استعمال شدہ، جو جسم کے ساتھ لگ کر پھر وہ بچا ہو، استعمال کیا گیا ہو۔ عام پانی اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ پانی ہے جس کی رنگت، ذائقہ اور بو طبی حالت پر ہو، جیسے سمندر، دریا، نہر، چشمہ، کنویں، بارش کا پانی۔ یہ پانی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا درست اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی اس بارے میں ہے، یہ پاک ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مسائل کا پتہ چلے، تو عربی پڑھوں گا ذرا کام لمبا ہو جائے گا۔ نمبر 2، ناپاک پانی۔ اس سے مراد وہ پانی ہے جو اپنی طبعی حالت پر نہ ہو، بلکہ اس کا رنگ، ذائقہ یا بو بدل گئی ہو، اور اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ ایسا پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، قابل استعمال نہیں ہے۔ نجاست کی وجہ سے جس پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل جائے، اس کے ناپاک ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ نیل الاوطار جلد 1 صفحہ 35 پہ یہ بات لکھی ہے۔ جب پانی زیادہ مقدار میں ہو، جیسے نہر، دریا یا بڑا حوض، تو وہاں یہ تبدیلی ہی بنیاد ٹھہرے گی، لیکن اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہو، جیسے بالٹی، مٹکا وغیرہ، تو پانی ذرا سی نجاست گرنے سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کسی وصف میں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں ذائقہ، بو اور رنگ یہ تبدیل ہونے والی شرط ہے۔ جو بالٹی ہے جس میں آپ غسل وغیرہ، ان چیزوں پر نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی صبح کو بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ دھوئے، چونکہ اسے معلوم نہیں کہ سوتے میں ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سوتے ہوئے ہاتھ کہیں بھی لگ جائے، گندا بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تھوڑا پانی اس قدر معمولی نجاست سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے جس کا ہاتھ پر لگا ہونا محتمل ہو، یعنی احتمال ہو، اور ظاہر ہے کہ اس سے پانی کا کوئی وصف تو نہیں بدلتا۔ تو آدمی کو مثلا احتلام ہو گیا، سوئے ہوئے آدمی ہاتھ پہ لگ سکتی ہے گندگی یہ ساری۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بالٹی کے اندر یا ٹپ کے اندر نہانے کے لیے ہم نے غسل خانے میں پانی رکھا ہے، یا چھوٹی ٹینکی ہے، اس میں غسل جنابت کرنے والا، ہم بستری کی ہو یا احتلام ہو، جو غسل واجب ہے، فرض ہے، وہ کرنے والا، یا بے وضو، اگر ضرورت کے وقت اس بالٹی کے اندر سے، ٹپ کے اندر سے ڈونگا نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالے گا، یا وہ چلو بھرنے کے لیے تاکہ وہ چلو بھر کے باہر نکال کے ایسے ہاتھ دھوئے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر یہ ضرورت ہے۔ اگر وہ بغیر، بشرطے کہ اس کے ہاتھ پہ گندگی نہ لگی ہو، ہاتھ پہ ناپاکی نہ ہو۔ گندگی سے مراد یہ ہے کہ آدمی جماع بستری کرتے وقت بھی ہاتھ استعمال ہو جاتا ہے، احترام کے وقت بھی سوئے ہوئے ہاتھ پہ گندگی لگ سکتی ہے۔ گندگی نہیں ہوگی، ڈونگا نکالنے کے لیے یا چلو بھرنے کے لیے وہ ہاتھ ڈالے گا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ یا ہم لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، سن لیں سب۔ اور اگر بغیر ضرورت کے ڈونگا نکالے، بغیر چلو بھرے، بغیر ویسے ہاتھ ڈالے گا، گندگی نہیں ہوگی، تو اس میں احناف کے 2 قول ہیں۔ ایک قول میں گندا ہو جائے گا، دوسرے میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر ضرورت کے ہاتھ نہ ڈالے۔ کسی نے ڈال لیا تو راجح قول یہ ہے کہ وہ پانی استعمال شدہ بھی نہیں ہوگا، گندا بھی نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ پہ گندگی لگی ہے، ہاتھ پہ گندگی لگی ہے، اس کی چاہے نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے، رات کو جو گندگی لگی اب نظر تو نہیں آتی بعض دفعہ، ہاتھ پہ گندگی لگ گئی ہے، پھر اگر اس نے ہاتھ ڈالا
چاہے ڈونگا نکالنے کے لیے چاہے چلو بھرنے کے لیے، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسرا ہے استعمال شدہ پانی۔ استعمال شدہ یہ وہ پانی ہے جسے ایک دفعہ وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یہ بذات خود تو پاک ہوتا ہے لیکن اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو طاہر غیر مطہر کہتے ہیں، یعنی خود تو پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میں پانی منگوایا، اس میں اپنا دست مبارک اور چہرہ انور دھویا، اسی میں کلی کی، پھر یعنی ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اس میں سے کچھ پی لو اور باقی اپنے چہرہ اور گریبان پر بہا لو۔ دوسری حدیث مسلم کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ٹھہرے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں ان سے پوچھا پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ ضرورت کا پانی ٹپ یا بالٹی یا بڑی ہو یا ٹینکی یا تالاب، اس سے باہر نکال لے اور باہر نکال کر اس کو استعمال کریں۔ اب پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ استعمال شدہ پانی پاک ہے، اس کو پینا جسم پر بہانا درست ہے، جبکہ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، یعنی پاک تو ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے امت کا ہے کہ یہ پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ باقی یہ جو پینے والا اور جسم پر ملنے والا، یہ تو آقا کریم سرکار دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت اور آپ ہی کی یہ شان ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے لگی ہوئی کوئی چیز یا آپ کے جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز، وہ ہر چیز پاک، صاف، طیب، طاہر ہے۔ ہاں جی، یہاں تک کہ آپ کا بولو براز تک بالکل پاک، صاف، طیب، طاہر ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ ہے پانی کے بارے کے اندر۔ مزید اس پر انشاءاللہ کل اللہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔